اگر تم زندگی میں کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہو، تمہارے کچھ خواب ہیں جنہیں تم پورا کرنا چاہتے ہو کہ تمہارا بھی نام ہو، تمہاری ایک الگ پہچان ہو، تو اپنی زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ پہلی بات یہ کہ اپنی بھینس کو پہاڑ سے گرا دو۔ ایک عقل مند بوڑھا آدمی سفر پر نکلا ہوا تھا۔ شام ہونے کو آئی تھی۔ اسے رات گزارنے کے لیے کوئی ٹھکانہ چاہیے تھا۔ ایک بھلا آدمی اسے ملا اور اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ چلتے چلتے وہ ایک کھیت سے گزرے۔ کھیت کی حالت دیکھ کر لگتا تھا کہ کھیت کا مالک اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتا۔ کھیت کے درمیان ہی اس بھلے آدمی کا گھر بنا ہوا تھا۔ اس آدمی کے گھر سے اس کی غربت ظاہر ہوتی تھی۔ بوڑھے آدمی نے پوچھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا کھیت بہت بڑا ہے، لیکن آپ نے اس میں کوئی فصل نہیں اگائی، تو آپ گزارا کیسے کرتے ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ ہمارے پاس ایک بھینس ہے جو کافی دودھ دیتی ہے۔ کچھ دودھ ہم پی لیتے ہیں اور کچھ بیچ دیتے ہیں۔ اس طرح ہمارا گزارا چل رہا ہے۔ رات کو جب سب سونے کے لیے چلے گئے تو بوڑھا آدمی اٹھا اور اس نے وہ بھینس کھولی اور اسے پہاڑ سے گرا کر وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ بڑا آدمی صبح اٹھا تو اپنی بھینس کو غائب دیکھ کر بڑا پریشان ہوا۔ وہ بھینس ہی ان کی کمائی کا واحد سہارا تھی۔ کافی دیر اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اب وہ کیا کرے۔ پھر اس نے کھیتوں میں ہل چلانے کا فیصلہ کیا۔ ہل چلا کر اس نے بیج بو دیے۔ اس کی فصل بہت اچھی ہوئی اور وہ خوشحال ہو گیا۔ اس کی خوشحالی میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کی بھینس ہی تھی۔ وہ بھینس کے دودھ سے ہی مطمئن تھا۔ وہ بھینس اس کا کمفرٹ زون تھی۔ جب بھینس نہیں رہی تو اس نے کچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، اسی طرح ہم سب کی زندگیوں میں بھی کوئی نہ کوئی بھینس ہوتی ہے جو ہمیں آگے بڑھنے سے، زندگی میں کچھ کرنے سے روک رہی ہوتی ہے، جو ہمارا کمفرٹ زون ہوتی ہے۔ اس لیے آگے بڑھنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی بھینس کو پہاڑ سے گراؤ، اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلو۔ دوسرا اصول یہ بنانا کہ زندگی میں آنے والی مشکلوں کو اپرچونٹی بنانا سیکھ لینا۔ ہر مشکل کے اندر ایک موقع ہوتا ہے، ایک اپرچونٹی ہوتی ہے۔ دوستو، ایگل ہمیشہ تیز ہواؤں کی، طوفان کی تلاش میں رہتا ہے۔ جب کبھی تیز ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں، بادل اکٹھے ہونے لگتے ہیں، تو یہ ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے۔ یہ اس طوفان کی طرف ٹریول کرتا ہے جہاں باقی پرندے طوفان سے ڈرتے ہیں، اپنی جان بچاتے ہیں، گھونسلوں میں چھپ جاتے ہیں۔ یہ اس طوفان کے اندر گھس جاتا ہے۔ یہ ان طوفانی ہواؤں کو استعمال کرتا ہے اور اونچا اڑنے کے لیے اور بلندی تک جانے کے لیے۔ دوستو، ایگل ہمیں سکھاتا ہے کہ راستے میں آنے والے پتھروں سے ٹکرا کر گرنے کی بجائے ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جائیں۔ ان پتھروں کو اپنے لیے رکاوٹ سمجھنے کی بجائے اپنے لیے سیڑھیاں بنا لیں۔ زندگی میں آنے والی مشکلوں کو اپنے لیے اپرچونٹی بنانا سیکھ لیں۔ زندگی میں آنے والی مشکلوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، ان میں چھپی اپرچونٹی کو تلاش کرنا چاہیے۔ یہ تو آپ کو کچھ سکھانے کے لیے آتی ہے، آپ کو اونچا اڑانے کے لیے آتی ہے۔ اور دوستو، کامیاب شخص وہی ہے جو طوفان آنے سے پہلے ہی بندوبست کر کے رکھے، بارش ہونے سے پہلے ہی چھتری خرید کر رکھے۔ اکثر لوگ کسی مشکل کے بارے تب سوچنا شروع کرتے ہیں جب وہ سر پر آ جاتی ہے، پھر وہ بھاگ دوڑ شروع کرتے ہیں، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ کسی کسان کو اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے ایک ہیلپر چاہیے تھا۔ ایک دن ایک آدمی کسان کے پاس کام کی تلاش میں آیا۔ کسان نے پوچھا کہ کون کون سا کام تمہیں کرنا آتا ہے، کیا خوبی ہے تمہارے اندر؟ اس آدمی نے بڑا عجیب جواب دیا، I can sleep when the wind blows۔ جب طوفان آئے گا، بارش آئے گی، تو میں آرام سے سو سکتا ہوں۔ اب کسان کو اس کی بات بڑی عجیب لگی کہ جب طوفان آئے گا تو میں سو سکتا ہوں۔ کسان کو بات کی سمجھ تو نہیں آئی، لیکن اس نے اس آدمی کی عجیب بات کی وجہ سے اسے نوکری پر رکھ لیا۔
اب دونوں نے مل کر کھیت میں کام کرنا شروع کر دیا۔ فصل اچھی ہونے لگی۔ ایک دن کسان اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا کہ تیز ہوا سے اس کے کمرے کی کھڑکیاں بجنے لگی۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ باہر بڑا شدید طوفان آیا ہوا تھا۔ کسان بھاگا بھاگا اپنے ہیلپر کے کمرے کی طرف گیا کہ اس کے ساتھ مل کر مویشیوں کو، فصل کو سنبھالے۔ وہ آدمی جو اس کا ہیلپر تھا وہ آرام سے سویا ہوا تھا۔ اس نے اس طوفان کی وجہ سے بھی آنکھیں نہیں کھولی۔ کسان نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ اٹھو، باہر طوفان آیا ہوا ہے، فصل کو سنبھالو، مویشیوں کو سنبھالو۔ تو وہ ہیلپر بولا کہ جاؤ، جا کر آرام سے سو جاؤ، میں نے سارا کام پہلے ہی کر کے رکھا ہے، سب کچھ سنبھالا ہوا ہے، محفوظ ہے۔ تو تیسرا اصول یہی ہے کہ مصیبت آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری کر کے رکھو۔ بارش کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہی چھتری خرید کر رکھو، نہ کہ جب مصیبت سر پر پڑ جائے پھر تیاری شروع کرو۔